دوستو، تاریخ کے چند شفاق ترین اور ظالم حکمرانوں کا نام لیا جائے تو ان میں سے ایک نام اڈولف ہٹلر کا بھی شامل ہے۔ وہ 1934 سے 1945 تک جرمنی کی سیاسی پارٹی نازی کا لیڈر تھا اور اپنے دور حکومت میں اس نے ایسی حکمت عملیاں اور پالیسیاں بنائی جس کے نتیجے میں جنگ عظیم دوئم کا آغاز ہوا، اور اسی جنگ کے نتیجے میں کم سے کم 1 کروڑ لوگ مارے گئے۔ تاریخ میں ہمیشہ اڈولف ہٹلر کو ایک ظالم حکمران کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے، مگر اس کی زندگی کے بہت سے ایسے دلچسپ پہلو بھی ہیں جن سے زیادہ تر لوگ ناواقف ہیں۔ اڈولف ہٹلر 20 اپریل 1899 کو آسٹریا کے غریب گھر میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے والدین الوس ہٹلر اور کارلا پولزل کا چوتھا بچہ تھا۔ وہ فائن آرٹس میں حصہ لے کر اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا، لہذا آسٹریا کے شہر ویانا کے ایک پرائیویٹ کالج میں اس نے داخلہ لینے کے لیے درخواست دی، مگر کالج کے معیار پر پورا نہ اترنے پر اسے 2 مرتبہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ 1913 میں ہٹلر میونک چلا گیا، جہاں اس نے جرمن فوج میں شمولیت کے لیے اپلائی کیا اور اگست 1914 کو ایک فوجی کی حیثیت سے جرمن آرمی میں شامل ہو گیا اور فوج میں لڑتے ہوئے ایک حملے کے دوران زخمی بھی ہوا، لہذا اس کی اسی بہادری پر اسے آئرن کراس فرسٹ کلاس اور بلیک واؤنڈ بیج اعزازی طور پر دیا گیا۔ 1918 میں جب جرمنی نے جنگ کے بعد ہتھیار ڈال دیے تو ہٹلر کو اس بات کا بہت افسوس ہوا، کیونکہ اسے جرمنی سے بے حد پیار تھا اور اسے لگتا تھا کہ جرمنی کے موجودہ لیڈر اس کی شکست کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے ہی اپنے جرمن لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہٹلر دوبارہ میونک واپس چلا گیا اور جرمن ملٹری کے لیے ایک انٹیلیجنس افسر کے طور پر فرائض سر انجام دیتا رہا۔ اس دوران اس کا کام جرمن ورکرز پارٹی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھا، لہذا اس کی پالیسیوں سے متاثر ہو کر اس نے اسی پارٹی میں 1919 میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس جرمن ورکرز پارٹی نے کچھ عرصہ بعد اپنا نام تبدیل کر کے نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی رکھ دیا، جسے نازی بھی کہا جاتا ہے۔ ہٹلر نے اس پارٹی کا سمبل بھی خود ہی بنایا اور جرمن قوم کو جگانے کے لیے اپنی دھواں دار تقاریر شروع کر دیں۔ اس نے جرمن قوم کو احساس دلایا کہ وہ دنیا کی عظیم ترین اور فاتح قوم ہے، لہٰذا جرمنی کے لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ ہٹلر فن تقریر کا ہنر بھی خوب جانتا تھا اور الفاظ محض اس کے لیے کھلونا ثابت ہوتے تھے۔ جب وہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بولتا تھا تو اس کی آواز میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ تمام لوگ اس کے آواز کے سحر میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس نے ٹریٹی آف ورسائلز، میکسیسسٹ اور جیوز کے خلاف اپنی آواز اٹھائی۔ 1921 میں اپنی قابلیت کی بنا پر وہ نازی پارٹی کا چیئرمین بن گیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہٹلر کی دھواں دار تقاریر پر بغاوت کا مقدمہ کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا، لہٰذا اس دوران اسے 9 مہینے جیل میں گزارنا پڑے۔ جیل میں ہی اس نے اپنی ایک کتاب مائی اسٹرگل کے نام سے لکھی۔ اس کتاب میں اس نے تمام سازشی عناصر کو بے نقاب کیا جو جرمنی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جرمنی کو بدلنے کے لیے اس نے اپنی تمام تجاویز بھی لکھیں۔ 1932 میں ہٹلر صدر کے عہدے کے لیے الیکشن میں کھڑا ہوا، جبکہ اس کے مقابلے میں 80 سال کے پال وان ہینڈربرگ نامی شخص تھا۔ اس الیکشن میں ہٹلر کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی، لہٰذا ہینڈربرگ نے نہ چاہتے ہوئے بھی جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے ہٹلر کو چانسلر بنا دیا۔ اس چانسلر کے عہدے کو ہٹلر نے قانونی فوجی حکومت کے طور پر استعمال کیا، کیونکہ اس نے 4 سال کے لیے انوبلنگ ایکٹ کے نام سے ایک قانون بنایا، جس سے اس کی کیبنٹ کو تمام اختیارات مل گئے، مطلب اب وہ آئین اور قانون کے خلاف بھی جا سکتا تھا۔ حکومت پر مکمل قبضہ حاصل کرنے کے بعد ہٹلر نے سب سے پہلے اپنی مخالف پارٹیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، لہذا 14 جولائی 1933 کو ہٹلر کی نازی پارٹی ہی ایک واحد سیاسی جماعت بچ گئی، جبکہ جو اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا اس کے خلاف سخت رویہ اپنایا جاتا تھا۔ ہینڈنبرگ کی موت سے 1 دن پہلے کیبنٹ نے صدر کے اختیارات کو ختم کرنے کا قانون بنایا، جس کی بدولت ہٹلر اسی قانون سے فائدہ اٹھا کر ریاست کا حکمران اور گورنمنٹ کا بھی حکمران بن گیا۔ یوں تمام فوج کے اختیارات بھی اس کے پاس آ گئے تھے، مطلب ملک کے تمام اختیارات ہٹلر کے قبضے میں چلے گئے۔ دوستو، ہٹلر کو یہودی قوم سے سخت نفرت تھی اور وہ انہیں فطرتاً مکار جانتا تھا، لہٰذا 1933 سے 1939 تک اس نے یہودیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے سخت ترین قانون بنائے، جس کے مطابق پہلے یہودی تاجروں پر بین لگایا گیا، پھر ان کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا، یہاں تک کہ یہودی بچوں کے اسکول اور یونیورسٹی جانے پر بھی حد مقرر کر دی گئی۔ ان کے پاسپورٹ پر جے نام کا لفظ بھی لگا دیا گیا۔ 1938 میں 100 یہودیوں کو مارا گیا، جبکہ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ سے جنگ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، کیونکہ پولینڈ نے ہٹلر کی پالیسیوں کی مخالفت کی تھی۔ اس دوران برطانیہ اور فرانس کا پولینڈ کے ساتھ معاہدہ بھی ہو چکا تھا، جس کے مطابق اگر کوئی بھی پولینڈ پر حملہ کرتا تو برطانیہ اور فرانس اس کی ہر ممکنہ مدد کریں گے، لہٰذا اسی کے رد عمل میں برطانیہ اور فرانس نے جرمنی پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ اس خون ریز دوسری جنگ عظیم کے دوران
ہٹلر نے یہودیوں کی 2/3 آبادی کو مار دیا۔ لہٰذا جیسے آج مسلمانوں میں یزید کا نام لعنت اور گالی سمجھا جاتا ہے، اسی طرح سے مغربی اقوام میں خاص طور پر یہودی لوگوں میں ہٹلر کو ایسے ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور شاید ہی دوبارہ مغرب میں کسی نے اپنے بچے کا نام ہٹلر رکھا ہو۔ 1940 میں ہٹلر نے ناروے، ڈنمارک، فرانس، لکسمبرگ، نیدرلینڈ اور بیلجیم پر قبضہ کر لیا، اور بیلجیم کو اس نے اس طرح سے تباہ کیا کہ کوئی ایک گھر بھی اپنی اصلی حالت میں برقرار نہ رہا۔ 1941 میں اس نے سوویت یونین میں اپنی فوج کو بھیجا اور روس کا ایک بڑا حصہ فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ 7 دسمبر کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے ہٹلر کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور یوں وہ برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین سے جنگ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی ریاست تھی، امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقت تھی، جبکہ سوویت یونین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی آرمی تھی، جس کا کمانڈر سٹیلن نام کا شخص تھا۔ ہٹلر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار اس کی لڑائی بہت بڑی طاقتوں سے ہے، لہٰذا اس نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ان تینوں ملکوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ 1942 میں جرمنی کی فوج سوئس کینال تک بھی رسائی حاصل نہ کر سکی اور پے در پے لڑائیوں میں شکست کھانے لگی۔ جرمنی کے کئی لیڈرز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جرمنی کی ہار پکی ہے، اور وہ اس مقام تک پہنچنے کا ذمہ دار صرف اور صرف ہٹلر کی ضد اور اس کی پالیسیوں کا نتیجہ سمجھتے تھے، اور انہیں لگا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا، یعنی ہٹلر مسلسل جرمنی پر قابض رہا، تو جرمنی کا وجود مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے اپنے ہی لوگوں نے اسے مروانے کے لیے کئی قاتلانہ حملے بھی کروائے، مگر خوش قسمتی سے ہٹلر ہر بار بچ گیا۔ جب اتحادی فوجیں جرمنی پر حملہ آور ہوئیں تو ہٹلر نے اپنی جان بچانے کے لیے برلن میں زیر زمین پناہ لے لی۔ 29 اپریل 1945 کی آدھی رات کو ہٹلر نے اپنی دوست ایوا براؤن سے اس کے بنکر میں شادی کر لی، اور اپنی شادی کے ایک دن بعد یعنی 30 اپریل 1945 کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر خودکشی کر لی۔ دوستو، ہٹلر کی شخصیت کا ایک پہلو اور بھی ہے جس سے شاید بہت سے لوگ ناواقف ہیں، وہ یہ کہ وہ ایک ذہین اور فتین سیاستدان تھا، جس کی معاشی اصلاحات نے اس کے اقتدار کے اولین سالوں میں ہی جرمنی کو معاشی طاقت اور خوشحال بنا دیا تھا، اور یہی معاشی ترقی در حقیقت ہٹلر کی مقبولیت کی وجہ بھی بنی۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ Savannah, we'll never be alone. Savannah.